الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بڑا دلچسپ اور عجیب و غریب مضمون ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے آسان مضمون ہے۔ ایک مسلمان بچہ بھی سیرت النبی پر کچھ جملے ضرور بول سکتا ہے، اور بڑے بڑے اسکالرز کئی جلدوں میں سیرت النبی لکھنے کے بعد یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ اعزاز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نمایاں خد و خال ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی مسلمان بچی ایسی ہوگی کہ جسے یہ پتہ نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی اللہ نے بلا لیا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ وحی کے بعد آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس میں شیب ابی طالب کی سختیاں بھی برداشت کیں، اور طائف کی گلیوں میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ عجیب ایک داستان ہے کہ کہاں طائف کی گلیاں اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کو آپ کی اس دنیا سے رحلت ہوئی۔ آپ کی مدنی زندگی کی تفاصیل بالعموم جو ٹیکسٹ بکس ہیں سیرت کی، ان کے اندر آ جاتی ہے اور تمام بچیوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج آپ بچیوں کے لیے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ کے پہلی 40 سال کی تفصیلات آپ سے شیئر کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ جو 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ والضحیٰ کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب مسلمان بچیوں کو یاد ہوں گی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا لیکن پناہ دی، بے جارو غم مددگار نہیں چھوڑا، دھکے کھانے نہیں پڑے آپ کو، اور آپ کو راستے کا متلاشی پایا تو راستہ بھی دکھا دیا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ بات تو ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کچھ بھی حادثہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ ہو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ہرگز نہیں۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ کچھ حکمتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ ہماری حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ فیصلہ بھی ٹھیک فیصلہ تھا۔ ایک حکمت جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں آج اپنی بچیوں سے بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ کے چچاؤں میں ابو طالب خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کے انتہائی سپورٹر ثابت ہوئے، لیکن دوسرا چچا یا تایا، یہ سب تایا ہی تھے اس لیے کہ آپ کے والد عبداللہ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے، ابو لہب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور نوع انسانی کا بدقسمت ترین انسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل بھی تھا،
ولید بن مغیرہ بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، لیکن ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ ابو جہل کا ذکر ہے، 2 سے زائد مرتبہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، یہ خالد بن ولید کا والد تھا، اور بہت ڈانٹ پلائی گئی ہے قرآن مجید میں ان کو۔ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، نضر بن حارث کا تذکرہ ہے، اس کی دعا کا تذکرہ ہے، لیکن ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہونے کے باوجود ایسا بدبخت انسان ہے کہ قرآن مجید نے نام لے کر اس کو کنڈیم کیا ہے، اور قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور مسلمان اس پر پھٹکار کرتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ تو ابو لہب اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، بلکہ آپ کے والد کا بھی دشمن تھا، خار کھاتا تھا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، لیکن وہاں ایک خاندانی نظام تھا، جیسے ہمارے دیہاتوں میں خاندانی نظام ہے، ہر شخص خاندان سے پہچانا جاتا ہے، یہ پہلے پتہ کیا جائے گا کہ یہ جاٹ ہے کہ رائی ہے کہ راجپوت ہے کہ گجر ہے کہ ڈوگر ہے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ تو ایسے ہی وہاں بھی خاندان تھا، تو خاندان بنو ہاشم اس کے چشم چراغ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب اس خاندان کا سربراہ تھا، اور اس نے خاندان کی سربراہی کا حق ادا کیا۔ لیکن ابو طالب پھر نہ سمجھیے کہ وہ مر گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ ابو طالب 10 سال اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا، اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے زینے پر چڑھائے، لہذا ابو طالب کو اٹھا لیا، ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنوایا، اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں صرف قرشی رہ سکتا تھا، قریشی، یا اس کا غلام یا حلیف، کوئی چوتھا بندہ نہیں رہ سکتا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی فیصلہ ہوا کہ یو آر آؤٹ آف فیملی، تو آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ لے کر مکے سے باہر آ گئے، اور پھر طائف کا رخ کیا، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک دن کے اندر واپس آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا پڑا، لیکن طائف میں جب آپ پر تشدد ہوا، بدترین تشدد، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک فریاد آئی اللہ تعالیٰ کی حضور، شکوہ آیا، ضرور پڑھیے گا سیرتی کتابوں سے، اب تو نیٹ پر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، پڑھنے والی وہ فریاد ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے بیگانے کے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے۔ لیکن وہ بیٹا شکوہ میرا، آپ کا شکوہ نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، ساتھ ہی فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو نالہ آہوزاری کس کی تھی؟ اللہ کے سب سے محبوب بندے کی۔ تو آ گیا جواب، طائف سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر۔ کیوں بلایا؟ پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اس بات کو بیٹا دل میں بٹھاؤ کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ نہیں ہوتا یہاں پر، سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اپنا مشورہ دیتا، ارشد صاحب سے مشورہ کرتا تو وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق مشورہ دیتے، مثلا معاذ اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو میں مشورہ دیتا کہ پہلی وحی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، ایسے ہی فرشتے بیٹھے ہوتے قطار اندر قطار، نام بولا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پر تشریف لاتے، آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی، تالیوں کی گونج ہوتی۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے، لیکن کون سا کام کیسے کہاں اور کب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ معلوم نہیں ہے۔ اب کیوں بلایا؟
اس کی جو سمجھ میری سمجھ میں آئی ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشک شوئی کے لیے، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، وہ جو فریاد آئی تھی زبان پر، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے، ری ایشور کرنے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ظاہر کیسے ہوا کہ اللہ ساتھ ہے کہ رجب کی 27ویں شب معراج ہوئی، وہ تو اینڈ آف رجب ہے، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے، تو اللہ نے وہ کھڑکی کھول دی مدینے کی۔ مدینے سے آئے ہوئے وہ 5-6 افراد ایمان لائے، اگلے سال 12 افراد آئے، حضرت مصعب بن عمیر کو لے کر گئے اس تقاضے کے ساتھ، ہم بہت دور ہیں، روز روز آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے، آپ ہمیں کوئی معلم دے دیں، کوئی پڑھانے والا دے دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ینگ صحابی کا انتخاب کیا۔ یہ وہ ینگ صحابی ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا۔ ان کا بھی والد فوت ہو چکا ہوا تھا، اور ان کا سرپرست ان کا چچا تھا، لیکن بڑا خیال رکھتا تھا، والد نے بہت مال چھوڑا تھا اور اس پر بہت عیش کرتے تھے۔ ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، جیسے انڈیا کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو، وہ فرانس کا سلا ہوا کپڑا پہنتے تھے جب وہ وکالت کرتے تھے، بعد میں تو خیر انہوں نے جب قیادت شروع لے لی قوم کی تو پھر انہوں نے کھدر پہننا شروع کر دیا، پھر اسی میں وہ گئے ہیں دنیا سے۔ تو لیڈر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا جوڑا حضرت مصعب بن عمیر کا شام سے سل کے آتا تھا، اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس گلی میں سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو منتخب کیا اور بھیج دیا مدینے والوں کے ساتھ کہ جاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ۔ 1 سال تک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید پڑھایا، اور پتہ نہیں کیسے پڑھایا، پتہ نہیں گھوٹ کے پلا دیا تھا یا شاید قرآن مجید کے انجیکشن لگائے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید صرف ان کے دماغ میں نہیں اتارا، ان کے خون میں اتار دیا، اور وہ شیر بن گئے۔ یہ جو ہمارے یہاں مختلف خاندان ہے نا، شیخ خاندان کو کاروبار آتا ہے، یہ راجپوت، جاٹ اور دوگر جو ہیں یہ لڑاکے خاندان ہیں، ارائی جو ہیں یہ کاشتکاری جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں لوگوں کے۔ تو قریش اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے کہ ہم لڑاکے ہیں، اور وہ مدینے والوں کو سمجھتے یہ کاشتکار ہیں، یہ کیا جانے لڑنا، اور اس کا ظہور بھی ہوا۔ سیرت میں آپ پڑھیں گے، سیرت الرحیق المختوم میں جن بچیوں کو کتاب ملی ہے ضرور پڑھیں، پڑھنے والی کتاب ہے، کہ جب غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا سردار تھا، جنگ بدر میں اصل میں لیڈر وہی تھا، تو آیا میدان میں اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر کہ آؤ مقابلہ کرو، تو 3 انصاری صحابی نکل کے سامنے آ گئے، تو اس نے کہا کہ پہلے اپنا تعارف کرو آؤ، تو انہوں نے تعارف کروایا، تو وہ چیخ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو۔ تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی سامنے آئے ہیں جو قریش ہی میں سے تھے، تو پھر لڑائی، غزوہ بدر کی لڑائی شروع ہوئی ہے۔ تو وہ اتنے شیر بن گئے تھے کہ انہوں نے عرب کے سب سے بڑے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اب گویا فائنل جو آپ کی حفاظت ہے وہ اوس اور خزرج نے کی، مدینے والوں نے کی۔ اب آئیے درمیان میں آپ بچیوں سے میں ایک بڑا اہم ایونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا، اور بڑا دلچسپ ایونٹ، میں تو جب بھی پڑھا بڑا محظوظ ہوا، 2-3 دفعہ پڑھا، اور جب بھی موقع ملتا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں، میں خود بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زندگی میں بڑی سخت محنت کی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے بڑے معمولی معاوضے پر فلاں گھرانے کے جانور چرائے ہیں۔ کہاں؟ شیخو پورے میں نہیں، مکہ مکرمہ میں، جہاں نارملی ٹیمپریچر 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے کہ آپ کچھ غریبوں کی مدد کر سکتے،
جب بڑے ہوئے تو آپ کے چچا نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. آپ تاجر نہیں تھے، بزنس سیلز مین تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے کچھ منافع، کچھ کمیشن انہیں ملتا تھا. بہت جلد مکے میں مشہور ہو گیا کہ ہاشمیوں کو یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ عجیب سیلز مین ہے. پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا کہ مال بیچنے سے پہلے مال کا نقص بتاتا ہے اور سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو لہذا آپ کو صادق اور امین کہا جانے لگا، سچا اور کھرا دیانتدار. ادھر مکے میں سب سے مالدار خاتون جس کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتہائی پاک باز خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھی، ذہن میں رکھیے گا، لیکن طاہرہ مشہور تھی، پاک باز خاتون. اب پھر میں کہوں گا کہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جوان لڑکی بھی شادی کے لیے نہ ملی. اٹ واز ناٹ این ایکسیڈنٹ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے سب سے پاک باز خاتون کا انتخاب کیا تھا اور 2 دفعہ شادی کروا کے بیوہ کرا کے ان کو ٹرین کیا تھا کہ ایسے ہوتی ہے شوہر کی خدمت اور ایسے خوش رکھا جاتا ہے شوہر کو، اور تم بھی میرے نبی کو ایسے خوش رکھنا. عورت کی اصل نیکی کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب. قرآن مجید میں ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں. اس پر بڑا خوبصورت ایڈیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث. نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت. جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ مسکرا کر اس کو خوش کرے. یعنی یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ایک عورت بڑی ریزنیبل مانی جائے گی، سب سے بڑی چیئرفلی عزت کے ساتھ ملے گی، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الٹ بات کہہ رہے ہیں کہ نیک عورت کی علامت کیا ہے کہ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. خاص طور پر آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہر دوسری عورت وہ کسی بھی عورت کے شوہر کو بڑا چیئرفلی مل رہی ہے، مسکرا کے باتیں کر رہی ہے. اگر اپنی بیوی اس کو کاٹنے کو دوڑے گی تو اس کو کون سی عورت اچھی لگے گی؟ اپنی بیوی اچھی لگے گی یا وہ دوسری ساری عورتیں کہ جو اس کو اسمائل پاس کر رہی ہیں وہ اچھی لگے گی؟ ابھی آپ بچیاں ہیں، کل کو انشاءاللہ آپ نے اپنے گھر بسانے ہیں. اگر آپ کو میری نصیحت یاد رہے تو انشاءاللہ آپ کا گھر آباد ہوگا. سن 2003 میں برطانیہ میں تھا، ایک نکاح میں نے پڑھایا. وہاں لوکل آبادی جو ایک فریق تھا وہ گوروں یا کالوں میں سے تھا. تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ جی ہمارے دین کے اندر جو نظام ہے اس کی بنیاد پر گھر آباد رہتے ہیں. اس وقت میرے والدین حیات تھے تو میں نے کہا کہ جی میرے والدین کی شادی 1945 میں ہوئی تھی اور وہ ایک دن کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہوئے. ایسے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ آج بے صبری ہو گئی، بچوں میں بھی بچیوں میں بھی. نکاح ہو جاتا ہے اور ٹیلی فون پر بھی طلاق لے کے بیٹھ جاتی ہیں یا طلاق دے دیتے ہیں لڑکے. نو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی تربیت دی ہے، عورتوں کو بھی تربیت دی ہے. دوبارہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو باقیوں سے دگنی کمیشن دوں گی. آپ نے چچا کے مشورے سے ان کی دعوت قبول کی، ان کا مال لے کر گئے. حضرت خدیجہ نے اپنا ایک بھتیجا اور اپنا ایک غلام ساتھ بھیجا، یہ ہدایت دے کر کہ تم نے اس کے مال میں کام میں دخل نہیں دینا، جو کہے کرنا ہے، لیکن اس کو ذرا آبزرو کرنا ہے. اس سے پہلے وہ ایک خواب دیکھ چکی سی کہ آسمان سے سورج اتر کر ان کے گھر میں آ گیا ہے اور پوری دنیا کے انسان ان کے گھر آ رہے ہیں ہدایت لینے کے لیے، روشنی لینے کے لیے. تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. تو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا. تو وہ سمجھی یہ مہمان آئے گا یا میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا یا اللہ کا نبی ہوگا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آئے اس میں اللہ نے بہت نفع دیا اور آ کر پائی کا حساب دیا.
تو حضرت خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جو سنا تھا کہ بڑا کھرا آدمی ہے، واقعی کھرا ہے، پائی پائی کا حساب دیا ہے، اور پھر آپ کا جو منافع تھا وہ دے کر فارغ کیا، اور جو غلام میسرہ تھا اس کو بلایا کہ ہاں بھائی تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میڈم جو کچھ سنا تھا اس شخص کے بارے میں کہ وہ بڑا سچا اور دیانتدار ہے وہ تو تھا ہی تھا، لیکن ہی از مچ بیونڈ دیٹ، اخلاق میں، کردار میں، معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں اس کا جواب نہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے خوش ہو کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور اپنے سہیلیوں سے کہا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سہیلیوں نے کہا ہم سے کیوں پوچھ رہی ہے، کرو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا آج بھی آپ دیکھیے گا کہ کوئی شریف بچی وہ کبھی جس سے شادی کرنے کا موڈ بنے اس کو آئی لو یو کا میسج نہیں کرتی، آج بھی۔ تو آج سے 1500 سال پہلے شرافت کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، کہا کہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ تو آپ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑ دو، اور نبی کے وسلم طواف کر کے یوں نکل رہے تھے، سامنے سے آئی، محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون عورت کرے گی؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹر ایکسپیرینس بھی تھا کہ ایک لڑکا جب جوان ہوگا یا کوئی بچی جب جوان ہوگی، شادی کا وقت آئے گا تو وہ ادھر ادھر تانک جھانک نہیں کرتی، کوئی وہ فلرٹنگ نہیں کرتا یا کرتی، تو اس کو خیال کس سے آئے گا؟ اپنی کسی کزن سے شادی کا خیال آئے گا جس کے ساتھ بچپن میں وہ کھیلی یا کھیلا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذہن گیا ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بڑی بہن حضرت ام ہانی کی طرف، لیکن ابو طالب نے رشتہ نہیں دیا۔ لیکن کیوں نہیں دیا؟ پھر وہی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی 2 دفعہ بیوہ کروا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون عورت مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے کہا اگر کوئی تیار ہو تو۔ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ تو بہترین وہ میچ تھا، صادق اور امین کا میچ، طاہرہ پاک باز خاتون۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ آپ نے گھر آ کر اپنے چچا سے ذکر کیا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے۔ تو چچا نے اپنے دونوں بھائیوں ابو لہب اور حضرت عباس کو بلایا مشورے کے لیے، اور اپنی بہن حضرت صفیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جس کا ذکر غزوہ خندق میں ملتا ہے نا کہ وہ لٹ مار کر وہ یہودی کا سر پھاڑ دیا تھا، قصد جہنم کیا تھا، وہی ان کو بھیجا حضرت خدیجہ کے گھر کنفرم کرنے کے لیے۔ تو جب حضرت صفیہ ان کے گھر گئیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے لونڈی آئی، تمہاری میڈم ہے گھر پہ؟ باجی تمہاری ہیں گھر پہ؟ انہوں نے کہا جی۔ ان سے کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے۔ اس نے جب جا کے بتایا تو حضرت خدیجہ خود بھاگتی ہوئی دروازے پر آئیں اور بڑے اعزاز کے ساتھ حضرت صفیہ کو اندر لے کر گئیں۔ تو ایسا جو بات ہوتی ہے نا، یہ شادی کے رشتے پہ کہ جاتے ہی کوئی بٹا نہیں باندھنا ہوتا، تو پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے ان کو بٹھاتے ہی کہا کہ آپ جس بات کو پوچھنے کے لیے آئی ہیں وہ درست ہے، میں نے واقعی محمد کو پروپوز کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تینوں بھائی ابو طالب، ابو لہب اور حضرت عباس یہ حضرت خدیجہ کے گھر گئے، سامنے سے ان کے چچا آئے، بات طے ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ابو طالب نے پوچھا کہ تم مہر کیا لوگے؟ اب وہ کچھ کہنے لگا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، بول نہیں سکا، کرتا رہا۔ تو حضرت عباس وہ ساہوکار تھے، لوگوں کو مال دیتے تھے، رقم دیتے تھے اور سود وصول کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بول کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا، خواہ مجھے گھوڑے پر سوار ہو کے گاؤں گاؤں جانا پڑے۔ اور ابو طالب نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، ڈونٹ وری، ہم تمہاری خواہش پوری کریں۔ پیچھے سے حضرت خدیجہ بولی یہ مہر میں ادا کروں گی۔ تو ابو لہب نے بکواس کی، لو جی نمی گل سنو، اور کڑیاں جڑیاں عورتاں مہر دے دیاں جے۔ تو حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا۔ بڑا خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ اگر منڈا کامدہ ہوئے تو عورت ہر قیمت تے انہوں وصول کر دی ہے، حاصل کر دی ہے، پھر اگر کھٹو ہوئے اس کو پائی پائی وصول بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور پھر یہ تینوں بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ یہ شادی کے لیے گئے، کوئی بارات نہیں ہے، یعنی 3 بھائی اور 1 بہن یہ دولہا کو لے کر گئے ہیں شادی کے لیے، اور نکاح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی کے ساتھ
اپنے چچاؤں اور پھوپھی کے ساتھ ہی اٹھ کر پیچھے ان کے چلے گھر کی طرف. تو حضرت خدیجہ نے پیچھے سے آواز دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, اشارہ کیا اپنے گھر کی طرف, الا بیتک, اپنے گھر چلیے, فبیتی بیتک, میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے, وَإِنِّي جاریتک, اور میں آپ کی لونڈی ہوں. مکے کی سب سے مالدار خاتون, اور وہ لونڈی بن گئی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور واقعی لونڈی بن کر دکھایا. جب آپ غار حرا میں 7 ہفتے گزارتے تھے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے پڑھا ہوگا نا, ستو, کھجوریں اور آب زمزم وہاں تک پہنچا کے آیا کرتی تھی. جن لوگوں نے چڑھ کے دیکھا ہے, وہ آج سے 10 سال پہلے جب میری عمر جو تھی وہ 58 برس تھی, تو اس وقت بھی میں 2 دفعہ راستے میں رک کر سانس لے کر چڑھا تھا. لیکن اب اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر 40 برس ہے تو حضرت خدیجہ کی عمر کیا ہوگی؟ 55 برس. وہ 55 برس کی بوڑھی, وہ اپنے اس شوہر کی خدمت کے لیے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ان کو خرد و نوش کی چیزیں سپلائی کر کے دے کر آیا کرتی تھی. تو یہ حضرت خدیجہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حضرت خدیجہ کا بڑا اہم رول ہے. حضرت خدیجہ نے اپنی طرف سے تو اپنا سب کچھ کھول دیا, سارا سامان پیش کر دیا, لیکن وہ بھول گئیں کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے, میں نے پیش کر دیا ہے تو یہ استعمال کرے گا لیکن اپنا نہیں سمجھے گا. لیکن ایک دن یہ راز بھی کھل گیا. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے. اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا, میں نے قافلہ دیکھا, بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا, بچے بھوک سے بلک رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کوئی سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ کو اسٹرائک ہوا کہ ہو, یہ میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے. تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہو, میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو گفٹ کر دیا. تو یہ ہوا ووجدک عائلا فاغنا, اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو آپ نے بے شمار اٹیمپٹس کیے انسانی خدمت کے, پہلے تنہا یتیموں کی سرپرستی کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, اس لیے کہ یتیم کی اصل ضرورت پیسہ نہیں ہوتا, باپ کا پیار ہوتا ہے. میں رہ نہیں سکتا, ٹائم اگرچہ کم ہے, ایک واقعہ سنائے ہوئے, میں چونکہ دانتوں کا ڈاکٹر ہوں. ایک خاتون, وہ ساری فیملی میری پیشنٹ تھی, تو ایک خاتون, حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس کی عمر 40 سے اوپر ہوگی, 40-45 سال. اس کی بچی بھی میرے زیر علاج تھی. اس کا نام لے کر کہتی ہے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب وہ بچی کا رشتہ جو ہے وہ آپ ہی پیشنٹ کا وہ آ رہا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. مجھے کہتی ہے وہاں ڈینٹل چیئر پر بیٹھی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ علاج بھی کرتی ہوں, دانتوں کا خیال بھی رکھتی ہوں, آپ کو دکھاتی بھی رہتی ہوں, جو علاج آپ کہتے ہیں وہ بھی کرواتی ہوں, میرے دانت اتنے خراب کیوں ہیں؟ تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں اس سے ایک عام جو ہمارا سوال ہوتا ہے کہ تمہارے خاندان میں کیا معاملہ ہے, شوگر کا مریض آئے گا کہ تیرے ماں باپ میں شوگر ہے ایسی, تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جی تمہارے والدین کے دانت کیسے ہیں؟ بلیو می, وہ 40-45 سال کی عورت زاروں قطار وہاں رونے لگی میری کرسی پہ بیٹھ کے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو اپنے والدین دیکھے ہی نہیں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, بھوکی نہیں صحیح ہوگی کبھی بھی, لیکن اس میں ابھی تک وہ والدین کی جو کمی ہے اس کا احساس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی میں 2 خدمت کے کام ہیں, یتیموں کی سرپرستی, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا, کہ جیسے اگر ان کا باپ زندہ ہوتا تو ان کو اس یتیم کو گلے لگاتا اور اس کا منہ چومتا. اور بیواؤں کی خبر گیری, آج کی بیوہ نہیں, آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ, اگر گاؤں کو کوئی لڑکا ہر دوسرے چوتھے روز آ کے پوچھتا رہے اماں جی کو کام ہوئے تو دسو, ہے نا خدمت, اس میں پیسہ نہیں لگتا. حضرت خدیجہ نے مال دیا تو پیسہ آ گیا, آپ نے وہ لگایا, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ اتنے تنہا کرنے کا کام ہے. آپ نے حلف الفضول جوائن کی, لیکن وہاں بھی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تو بس ایک کاروائی ہے, نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے سال 200 کو کھانا کھلایا, پھر 1000 کو کھلایا, پھر 10,000 کو کھلایا, تو کیا بھوک بھی ختم ہو رہی ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے, میرے جیسا عام آدمی جب بڑا امپریس ہوتا ہے فگر کو دیکھ کر, کہتا جی میرا بھی حصہ پالو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ذہین ترین انسان تھے,
آپ کو جلد فیل ہوا کہ نہیں یہ کوئی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ بھوکے بڑھائے جا رہے ہیں، غریب بڑھائے جا رہے ہیں، ظالم اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ چیز تھی جو آپ کو غار حرا میں لے کے گئی. غور و فکر، میں کیا کروں، میں ظلم کیسے ختم کروں، بھوک کیسے ختم کروں، تنگ دستی کا خاتمہ کیسے کروں. تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ یہ غریب پارٹی بنانے سے یا انصاف پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا، انصاف پارٹی. اصغر خان صاحب نے جسٹس پارٹی بنائی تھی، عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی، تو کیا انصاف آ گیا؟ نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر وہاں گئے تو اللہ نے گائیڈ کیا کہ گراس روٹ لیول پر ایک نظریاتی موومنٹ چلاؤ. وہ نظریات کیا تھے؟ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا آقا ہے، اس کو اپنا رب مان لو، اس کی غلامی میں آ جاؤ. اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر 6، 7، 8ویں آیت کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، ارآہ استغنی، اس لیے اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انا الی ربک رجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. مادی قوانین ہیں یہ بڑے اٹل ہیں. آپ غلطی سے بھی گرم گرم دودھ یا کافی یا چائے کا گھونٹ بھر لیں گے تو آپ کا تالو بھی جل جائے گا، ہونٹ بھی جل جائیں گے. لہذا وہ جو محاورہ ہے اردو کا کہ دودھ کا جلا چھاچھ یعنی لسی کو بھی پھونک پھونک کے پیتا کہ گرم نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ گھسا ہوا کھانا کھا لیں، آدھی رات کو 1122 آپ کو لے کے جائے گی نا سول اسپتال میں، تو آپ مہینہ بھر جو ہے وہ کھانا سونکھ سونکھ کے کھائیں گے. اس کے مقابلے میں آپ جھوٹ بولیں تو زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑے گا. آپ کسی کا مال ہڑپ کر جائیں تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. یہ چیز آپ کو جری کر دیتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ارآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. انا الی ربک رجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. ان نظریات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پرچار کیا اور پھر ایک جماعت نکالی جنہوں نے یہ نظریات مان لیے. پھر اس طاقت کے ساتھ آپ نے ٹکر لی کفر کے ساتھ، اور کفر پاش پاش ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، عدل قائم ہو گیا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت میں کہ ان کا منشی آیا زکوٰۃ کا حساب رکھنے والا. امیر المومنین زکوٰۃ پڑی ہے، لینے والا کوئی نہیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ غیر مسلموں کو بھی بانٹ دو. پھر آیا امیر المومنین غیر مسلموں میں بھی بانٹ دی، اب بھی باقی ہے. تو فرمایا کہ پہاڑوں پر پھیلا دو اللہ کی مخلوق کے لیے. تو یہ کیسے ہوا؟ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے ہوا. اب بھی اگر ہم دوبارہ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، بھوک اور افلاس مٹانا چاہتے ہیں اور ایک عادلانہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے آپ کو نصیحت کی ہے آپ کی آئندہ زندگی کے بارے میں وہ بھی آپ کو یاد رہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا، آباد ہوگا. شادی کو خانہ آبادی کہتے ہیں، گھر آباد کرنا. لیکن جب سپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، بچے اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک انسٹرکشن پر عمل کریں گی کہ جب آپ کے شوہر کی آپ پر نظر پڑے تو آپ اسمائل پاس کر کے اس پر خوش کریں تو انشاءاللہ آپ کا گھر آباد کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.